رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا مولانا قولی۔ یہ سوال مس گلزیبا احمد نے کیا ہے میری لینڈ یو ایس اے سے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا صاحب ہاؤ کین وی سینڈ اصال ثواب ٹو اے ڈیسیزڈ ریلیٹیو اور اے مسلم؟ کین وی ڈو حج اور ڈو سم نفی عبادہ فار ہم اور ہر؟ کائنڈلی کامنٹ۔ دیکھیے ایصال ثواب کا جو کانسیپٹ ہے یہ مسلمانوں کا رواج ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں، یہ ہے ہی نہیں۔ ایصال ثواب کا لفظ ہی ایک بات کو پیدا ہوا، قرآن میں نہ یہ لفظ ہے نہ حدیث میں یہ لفظ ہے، یہ تو دور زوال میں مسلمانوں نے نکال رکھا ہے سب ایصال ثواب، یہ ہے ہی نہیں اسلام میں۔ لیس للانسان الا ما سعی، قرآن بین میں ہے، یعنی خود اپنا ہی عمل کام آئے گا، کسی اور کا عمل جو ہے وہ مجھ کو نہیں پہنچ سکتا۔ اور بھی ایصال ثواب بھی کہاں، یہ انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش میں ہے، ابھی بھی عرب میں نہیں ہے سب، عرب میں ایک کانسیپٹ نہیں ایصال ثواب کا۔ ایصال ثواب مانے ثواب پہنچانا، اس کی لٹرل میننگ ہے ثواب پہنچانا، یعنی میں ایک کام کروں اور ثواب کسی مرے آدمی کو جو مر چکا ہے، میں حج کروں اور اس کا ثواب مرے ہوئے آدمی کو پہنچ جائے، بالکل یہ کوئی بے اصل بات ہے، بیس لیس بات ہے یہ، اس کا تعلق نہ قرآن سے ہے نہ حدیث نے۔ صحابہ کے زمانے میں بھی اس کا کوئی رواج نہیں تھا، آج بھی عربوں میں اس کا رواج نہیں ہے، آج بھی نہیں ہے۔ یہ صرف یہ جو لوگ ہیں انڈیا اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے لوگ، یہی ہے یہ سب چیزیں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے تو یہ دریافت کی کیا ایصال ثواب ہے اسلام میں، سب سے پہلے تو یہ پتہ کیجیے۔ کچھ بھی حقیقت اس ایصال ثواب کی نہیں ہے۔ ہاں صرف ایک چیز ہے، دیکھیے وہ ہے وصیت۔ اگر آدمی نے وصیت کی ہو، کچھ مال اس کے پاس ہے، مال سے وصیت کی ہو کہ دیکھو بھائی محلے والوں کے پاس پانی کا سادھن نہیں ہے، تم میرے اس پیسے سے کنواں بنا دینا تاکہ محلے والوں کو پانی ملنے لگے، اس کے بعد وہ مر جائے۔ اب بیٹوں نے کنواں بنا دیا تو اس کا ثواب اس کو ملے گا، اس لیے کہ اس نے نیت اس کی شامل تھی، اس کی نیت یہ تھی، پیسہ دیا اس نے، وصیت اس نے کی، تو اس کا ثواب ملے گا اس کو۔ ایسے ہی حج کا معاملہ ہے، اگر ایک شخص جو ہے اس نے پیسہ اکٹھا کیا حج کرنے کے لیے، لیکن وہ حج نہیں کر سکا، تو اس نے وصیت کی کہ دیکھو بھائی یہ میرا جو پیسہ ہے اس سے حج بدل کروا دینا کسی کا، میری طرف سے وصیت کر رہی ہے، تب اس کا ثواب مجھ کو ملے گا۔ آج کل کیا رواج ہے کہ بغیر وصیت ہی کے حج بدل کرواتے ہیں لوگ، وہ بالکل اس کا کوئی ثواب نہیں پہنچے گا مرنے والے کو۔ یاد رکھیے آج کا جو رواج ہے حج بدل کا، تو وہ سمجھتے ہیں کہ بس کسی کو حج کروا دو، کسی مولوی کو، اور اس کا ثواب میرے دادا کو مل جائے گا، میرے نانا کو مل جائے گا۔ یہ بالکل بے اصل بات ہے، بیس لیس ہے۔ دیکھیے حج بدل صرف وہ ہے، یاد رکھیے، جس کی وصیت کر کے بڑا ہوا آدمی، یعنی پیسہ اکٹھا کیا اس نے، جانا تھا اس کو حج پجانے کا، بیمار ہوگا اس کے بعد فرض کیجیے ایکسیڈنٹ ہو گیا کچھ، اب وہ اپنے بیٹوں سے کہے کہ دیکھو بھائی میں نے پیسہ اکٹھا کیا تھا جانے کا، اب میں جانے قابل ہوں نہیں، اور یہ اس طریقے سے وہ مر جائے۔ اب بیٹے کسی کو حج کروائیں اس پیسے سے، تو اس کا نام حج بدل، بس، اور کوئی حج بدل اسلام میں نہیں ہے، یاد رکھیے۔ آج کل جو حج بدل ہوا کرتا ہے نا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا اپنا رواج ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدًا ومصليًا ومسلما وبعد۔ سامعین و ناظرین، ابھی آپ نے مولوی وحید الدین خان دہلی جو ابھی اسی لاک ڈاؤن میں سکن
अभी उसका कुछ दिन पहले निधन हुआ, इंतकाल कर गए वो। इसाले सवाब के हवाले से उन्होंने जो कॉन्सेप्ट पेश किया है वो कितना शरीयत के ख़िलाफ़ और इस्लाम के ख़िलाफ़ है ये कह नहीं सकता। इसाले सवाब का लफ्ज़ी पहलू सबसे पहले आप जान लें, इसाल बाब इफ़आल से है, इवसाल उसमें वस्लुल उसका मादा है, वस्ल और रसूल पहुँचने को कहते हैं, इसाल पहुँचाना, पहुँचाने को कहते हैं। तो इसाले सवाब का माना हुआ सवाब का पहुँचाना, सवाब का पहुँचाना, मूसिल पहुँचाने वाला। अहले सुन्नत व जमात का ख़ुसूसन ये तसव्वुर और ये मामूल और अक़ीदा भी है कि बदनी और माली इबादत मरहूमीन को सेंड करना जायज़ है, यानी वही सेंड बमाना ईसाल जायज़ है। और इसकी असल और इसका बेस कुरान और हदीस भी है। कुरान पाक में सूरह हश्र में आप देखेंगे, मैं आयत ही पढ़ देता हूँ, आयत नंबर 10 या 9 है, देखें। वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलून रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। मफ़हूम ये है कि बाद में जो आएंगे वो अपने पहलों के लिए, साबिक़ों के लिए ये कहेंगे, ए अल्लाह हमें बख्श दे और हमारे उन भाइयों को भी बख्श दे जो हमसे पहले गुज़र चुके हैं। ये दुआ बता रही है कि हमारी दुआ सेंड होगी हमारे उन भाइयों के लिए जो हमसे पहले गुज़र चुके, यानी मरहूमीन के लिए। तो अगर इनका मान लें कि जैसे इन्होंने सूरह नज्म की आयत पेश की है, हालांकि मेरी किताब ये वसीला लेना तौहीद या शिर्क है, ये किताब बहुत पहले हमारे सेंटर इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर से निकली है, अभी भी अवेलेबल है हमारे पास। हमारा नंबर 8099854841 और फरीद साहब वगैरह। और चूँकि ये अभी जो मैं लाइव हूँ आपके सामने, ये ख्वाजा फरीद शर्फी साहब मोतमद मदीना मस्जिद विजयनगर कॉलोनी, सदर विजयनगर कॉलोनी, तामीर मिल्लत, उन्होंने ही ये क्लिप भेजा मुझको और वजाहत तलब की है। तो इनसे भी रुजू करें तो ये किताब आपको मिल सकती है। इसमें पेज नंबर 52 पर, और इससे पहले सुन्नी सेंटर हैदराबाद से मेरी किताब निकली थी वसीला और शफाअत के शरई फैसले, इसके भी पेज नंबर 52 पर, अच्छा माशाअल्लाह, ये दोनों हदीस मज़कूर है। बड़ी अहम हदीस है, सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर 4223। वो आयत जो मैंने पेश किया कि दुआ भी सेंड कर सकते हैं, अगर सेंड करना जायज़ ना होता तो अल्लाह ताला ख़ुद नहीं कहता कि रब्बना इग़फ़िर लना, बस इत्तकाफ़ी था, अल्लाह हमें बख्श दे, लेकिन वली इख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल, और हमारे भाइयों को भी बख्श दे। इसका मतलब हमारी दुआ सेंड होगी। कुरान भी इसका इशारा करता है, बल्कि सराहत करता है। कुरानी अक़ीदा भी, कुरानी तसव्वुर भी। क्यों कहा इन्होंने? मैं इस उलझन में नहीं जाना चाहता, मैं मसला को सुलझाना चाहता हूँ कि अहले सुन्नत व जमात अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 100% हक़ पर है। कुरान और हदीस में उनका ये है, तो बेस है इसाले सवाब का। लेकिन उन्होंने जो पेश किया है बाल्लई सही इंसान इल्ला मा सअ, ये भी, इस पर भी हमारा अक़ीदा है कि इंसान की कुछ कोशिश और इंसान का अमल ही उसे काम आएगा। हम भी यही कहते हैं कि जो इंसान करता है वो किएगा तो यकीनन उसे काम आएगा, लेकिन अगर उसके किए पर दूसरे लोग भी करेंगे, अगर अच्छा होगा तो फिर जो करेंगे दूसरे उसको भी काम आएगा। और जिन्होंने बुनियाद डाली है, मसलन एक छोटी सी बात है, दरूद शरीफ है, आपने इज्तिमाई तौर पर अपने घर में हर जुमेरात को कायम कर दिया, जबकि ये साबित नहीं है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीयत से, लेकिन चूँकि ये अच्छा काम है, अब जो लोग भी इस पर अमल करेंगे, अमल करने वाले को भी सवाब होगा और जिन्होंने फॉन्डिंग की है उनका भी सवाब होगा। इसी को हदीस पाक में, दिगर से मशहूर हदीस पाक में, जो मेरी किताबुल बिदात, बिदअत की हकीकत में भी हदीस है कि मन सन्न सुन्नतन हसनतन फलहु अजरुहा व अजरु मन अमिल बिहा अलैहा ला युनक़सु मिन उजूरिहिम शैअन कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जिसने नया तरीक़ा ईजाद किया, ये फॉन्डिंग का मतलब है,
من سن ایجاد کیا، ایجاد کیے ہوئے کو کیا نہیں ہے، ایجاد کیا اچھا طریقہ، تو اس کا اجر بھی اس کو ملے گا ایجاد کرنے کا، اور جو اس پر عمل کریں گے اس کا بھی، اس کو بھی اجر ملے گا، عمل کرنے والے کو بھی اجر ملے گا، نہ ان کو کم کیا جائے گا نہ ان کو کم کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ بہرحال انہوں نے جو آیت پیش کی اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ جو آپ کریں گے اس کا تو کمپلسری آپ کو ملنا ہے، لیکن اگر اچھا ہے اور دوسرے بھی اگر اس پر عمل کریں گے تو پھر اس کا بھی آپ کو عمل ملے گا، اس کا ثواب، عمل کا ثواب ملے گا، اور اگر آپ نے غلط کیا ہے اور دوسرے لوگ بھی اس غلط کو کریں گے تو پھر آپ کو عذاب ہوگا۔ یہ مفہوم ہے۔ اسی طرح انہوں نے تو ایک ہی پیش کی، اور بھی لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت للہ ما فی السماوات کی جو آخری دعا ہے، لا یکلف اللہ نفسا لہا ما کسبت، ہر جان کے لیے اس کی کمائی یقیناً اس کو اس کا صلہ ملے گا، اچھا ہو تو ملے گا، برا بھی ہو تو ملے گا۔ میں نے قریب 44 آیتیں اس سلسلے میں پیش کی ہیں، بلکہ ایک عنوان ہی دے دیا ہے وسیلہ اور شفاعت میں، کہ وہ آیتیں جو وسیلہ اور شفاعت کے لیے کے مخالف ہیں ان آیتوں کی وضاحت، اس میں ہاں 42 آیتیں میں نے پیش کی ہیں، میری کتاب آپ دیکھیں گے وسیلہ اور شفاعت کی۔ بہرحال ایک آیت تو میں نے پیش کیا، ایک حدیث سے میں اہل سنت و جماعت کے معمولات اور عقیدے کی توثیق اور اس کی توضیح اور وضاحت کر دوں، اور ایصال ثواب کا جو کانسیپٹ ہے مالی اور بدنی دونوں سینڈ کر سکتے ہیں۔ دعا بدنی عبادت ہے اور مالی، اس کی بھی حدیث پاک ابھی آئے گی، ابو داؤد شریف کی باب فضل ثقیل، پانی پلانا، اور حج کا معاملہ بھی ہے کہ بارگاہ رسالت میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ، میں اپنے والدہ یا میری ماں اچانک انتقال کر گئی، بخاری شریف کی حدیث ہے، کیا میں ان کی طرف سے حج کروں؟ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا ان پر قرض ہوتا تو تم ادا کرتی؟ یا رسول اللہ، ہاں کوئی عورت یا لڑکی نے پوچھا تھا، تو ٹھیک ہے تم ان کی طرف سے کر سکتی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج کے لیے اجازت دینا اس بات کا، حج بدل کا کانسیپٹ بھی ہے، حج بدل کا کانسیپٹ یہی تو ہے کہ کرے گا عبداللہ اور ثواب ملے گا عبد الرحمن کو، مطلب عبداللہ کو بھی ملے گا کرنے کا، اور چونکہ ہر رکن میں فرائض اور واجبات جو خاص طور سے جو ہوں گے ان میں جس نے کرایا ہے ان کو، جس نے بھیجا ہے ان کو، ان کا ہی نام لینا ہوگا، مطلب ان کو ثواب ملے گا۔ حج بدل کا بھی کانسیپٹ بتا رہا ہے کہ اس سال مطلب ثواب دوسرے کو سینڈ ہو سکتا ہے، ہاں مطلقاً۔ خیر، ایک حدیث جو بڑی اہم ہے، میں عربی ایگزیکٹ عبارت کے ساتھ پڑھ کر کے اپنے معاملات اہل سنت میں سے ایک اہم معمول ایصال ثواب کو واضح کر دوں۔ حدیث نمبر ہے 4223، صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثه، اور الا من صدقة جاریہ او علم ينفع به او ولد صالح يدعو له، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترجمہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان فوت ہو جاتا ہے، دیکھیے مرحوم، اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، سلسلہ عمل ختم، لیکن 3 عمل منقطع نہیں ہوتا۔ جملے پہ ایک لفظ پر غور کیجیے گا، 3 عمل منقطع نہیں ہوتا۔ پہلا صدقہ جاریہ، دوسرا علم نافع، تیسرا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہتی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4223 دیکھیے گا، اور دارالسلام کے نسخہ ریاض، سعودی عرب ریاض، جیسے آج انہوں نے سعودی عرب کا بھی لحاظ کیا۔ یاد رکھیے گا کہ کوئی ملک ہمارا بیس نہیں ہے، قرآن اور حدیث ہمارا بیس ہے۔ یہ کہنا کہ یہاں نہیں ہوتا وہاں نہیں ہوتا ہرگز نہیں ہے، غلط اگر کعبہ کے اندر بھی ہوگا تو غلط ہے، اور صحیح ہندوستان کی جھوپڑی میں بھی ہوگا تو صحیح ہے۔ غلط اور صحیح کا کانسیپٹ قرآن اور حدیث ہے، کوئی ملک کوئی جگہ نہیں ہے۔ بہرحال اس حدیث مبارک کی روح سے انسان کے 3 اعمال کو موت بھی ختم نہیں کر سکتی، اور ان کا اجر و ثواب اسے بعد از وصال بھی ملتا رہے گا۔ ان اعمال میں پہلا صدقہ جاریہ ہے، جیسے کوئی مسجد، دینی درسگاہ،
کوئی سڑک، ہسپتال اور کنواں وغیرہ کا مفاد عامہ کے لیے تعمیر کرا دینا، یا دین کی ترویج و اشاعت اور احیاء اسلام کے لیے کوئی مالی تعاون کرنا، ان سب کا ثواب اسے بعد وصال ملتا رہے گا۔ دوسرا، علم نافع۔ کوئی عالم باعمل کسی کو تعلیم دے اور درس و تدریس کے سلسلے کو جاری رکھے، یا علمی و دینی مسائل پر کوئی کتاب لکھے، جیسے یہ کتاب الحمدللہ، اس کے بعد جب تک اس کے شاگردوں کے ذریعے علم کی ترویج ہوتی رہے گی، رواج دیا جاتا رہے گا، یا وہ کتاب دنیا میں پڑھی جاتی رہے گی اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، تو اس کا ثواب اسے ملتا رہے گا، لکھنے والے یا استاد کو۔ تیسرا، صدقہ جاریہ اور علم نافع کے بارے میں تو سب کا اتفاق ہے کہ وسیلہ یعنی یہ بہرحال کام آئیں گے، لیکن حدیث پاک میں ولد صالح کا بھی ذکر ہے، پوائنٹ نوٹ کیجیے گا۔ وہ بھی والدین کے حق میں صدقہ جاریہ کا ذریعہ ہیں، اس کے نیک اعمال سے بھی والدین کو بعد از وصال نفع پہنچتا ہے۔ اب ذرا غور کیجیے، بلا شبہ ولد صالح، دھیان دیجیے، کہ اعمال عمل غیر کے زمرے میں آتے ہیں۔ یہ اس کا مرحوم کا اپنا عمل نہیں ہے، بیٹا اگر عمل کر رہا ہے تو اس کا ثواب ان کے باپ کو ملے گا، ان کی ماں کو ملے گا۔ یہ اس کے ماں کا عمل نہیں ہے، ان کے باپ کا عمل نہیں ہے، نوٹ کیجیے گا۔ بلا شبہ ولد صالح کے اعمال عمل غیر کے زمرے میں آتے ہیں جو والدین کے لیے کام آتے ہیں۔ یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ نیک اعمال اولاد نے سر انجام دیے ہیں، لیکن والدین کی وفات کے بعد یہی اعمال صالحہ ان کی مغفرت کا ذریعہ بن رہے ہیں، یعنی سینڈ ہو رہا ہے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ کسی ایک شخص کے عمل دوسرے کے لیے نفع رساں ہو رہے ہیں یا ہوتے ہیں، یعنی پہنچایا جا سکتا ہے، پہنچتا ہے۔ جبکہ صدقہ جاریہ اس کا اپنا عمل تھا، دھیان دیجیے گا، جو اس نے کیا اس کا ثواب اسے بہرحال ملتا رہے گا۔ اسی طرح کا معاملہ علم و تحقیق کے ساتھ ہے، جس کے ذریعے اس نے رشد و ہدایت کو پھیلایا، یہ بھی اس کا عمل ایسا تھا جس کا اجر بھی اسے ملتا رہے گا۔ لیکن ولد صالح کے اعمال صالحہ میت کے اپنے عمل نہ ہونے کے باوجود اس کے لیے باعث ثواب بن رہے ہیں، اور وہ ولد صالح والدین کی بخشش و نجات کا وسیلہ بن رہا ہے۔ لہذا اس حدیث صحیح سے ثابت ہوا کہ یہ عقیدہ درست نہیں کہ انسان کا صرف اپنا عمل صالح ہی اس کو کام آئے گا اور دوسرے کا عمل اس تک نہیں پہنچے گا، دوسرے کا عمل کام نہیں آئے گا۔ ایسا نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ عمل غیر بھی باعث نفع بنتا ہے۔ اور ظاہر ہے، ایک علمی بات یہاں پر میں نے لکھا ہے، ظاہر ہے عمل عرض ہے۔ عرض کا مطلب جو محل کا محتاج، جیسے یہ دیوار میں چونا وغیرہ دیکھ رہے ہیں، چونا، تو چونا کب وجود میں آئے گا؟ جب یہ دیوار ہو، دیوار نہ ہو تو چونا کا وجود نہیں۔ اور عامل جوہر ہے، عمل کرنے والا جو محتاج نہیں ہوتا ہے، اور عمل بغیر عامل کے نہیں، تو نتیجتاً ثابت ہوا کہ جب عمل جو عامل کا محتاج ہے یہ دوسرے کو فائدہ پہنچا سکتا ہے تو عامل بدرجہ اولا پہنچا سکتا ہے۔ ایک لطیف نقطہ دیکھیے گا، اس وضاحت سے وہ تمام آیات، اب یہ خاص طور سے جو وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کوئی جان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی، ہر انسان کو اس کے کیے کا ملے گا، ہر انسان کو اپنی کوشش کا ملے گا۔ یہ سب جتنی بھی آیتیں ہیں جو میں نے ابھی کہا، 42 آیتیں میں نے جمع کی، تو وہ تمام آیتیں اور وہ تمام احادیث جو اس قسم کی ہیں جن میں اعمال کے وسیلہ بننے جانے کی مطلب یہ کہ صراحت بھی ہے۔ دو طرح کی آیتیں، نگیٹو آیت بھی، پازیٹیو آیت بھی ہے، اور صراحت والی آیتیں مثلا سورہ مائدہ آیت نمبر 135 میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو۔ یہ وسیلہ ڈھونڈو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ بندہ عمل تو کرے گا، اگر وہ کہتے ہیں کہ ہاں بندے کا وسیلہ ہے تو اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ ایمان اور تقویٰ کے بعد بھی کچھ ایسا عمل ہے جو بندوں کے لیے کام کارگر ثابت ہوگا۔ خیر، سورہ مائدہ آیت نمبر 35، صحیح بخاری باب حدیث الغار میں وہ جو 3 شخص تھے وہ بھی دیکھیے، مطلب یہ کہ ایصال ثواب پہنچایا کہ اللہ اگر میں نے یہ کیا، ایک چچا، ان کی بہن، ایک چچا کی بیٹی کا مسئلہ تھا، اور اسی طرح ایک راعی کا، چرواہے کا مسئلہ تھا،
اور اسی طرح ایک بیٹا اپنے ماں باپ کو دودھ پلاتا تھا، اولاد کو ترجیح نہیں دیتا تھا، ماں باپ کو ترجیح دیتا تھا وغیرہ وغیرہ، اور دعا کہ اللہ اگر یہ عمل تیری رضا کے لیے ہے تو ہم سے یہ ہٹا دے. تو یہ بھی حدیث نمبر 3465 اور صحیح مسلم میں وہی قصۃ و حدیث الغار حدیث نمبر 6949 اور ابو داؤد و باب فضل سخی الماء. یہ تو بڑی عمدہ حدیث ہے کہ حضرت عبادہ ابن صامت کے یا رسول اللہ میں کیا کروں کہ میری ماں کو یا مطلب ثواب پہنچے. تو کنواں کھدوانے کی بات، یعنی کنواں تم کھدواؤ گے اور جتنے لوگ پانی پئیں گے ان پینے کا ثواب تمہاری ماں کو پہنچے گا. اگر صرف اپنا عمل ہی کافی ہوتا تو یہ نہیں کرواتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ حدیث بھی 1679 ابو داؤد شریف میں 16 اور 89 ان تمام اعمال کے وسیلہ بننے کی اور اس میں جو ہے غیر کو فائدہ پہنچنے کی اکثر مفسرین و شارحین نے صراحت فرمائی. تب ایک اعلیٰ آیت دیکھیے گا، سورہ صافات کی آیت نمبر 96 میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تمہیں اور تمہارے اعمال کو بھی پیدا کیا. اس سے معلوم ہوا کہ اعمال بھی مخلوق ہیں، اور یہ بات شرع سے ثابت ہے کہ رب العالمین نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل المخلوقات بنایا. ملاحظہ ہو سورہ انبیاء آیت نمبر 107، سورہ احزاب آیت نمبر 40، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 79. تو اب ذرا غور کیجیے گا، میں چونکہ ان کی ویڈیو سے جو تأثر دینا یہ چاہ رہے ہیں کہ نبی کا وسیلہ، ان کا وسیلہ، ان کا وسیلہ، یہ سب کچھ نہیں ہے، اپنا عمل کرو بس، کوئی کام آنے والا ہے نہیں. یہی پر اس لیے میں نے اس ویڈیو کی حقیقت کو اس کا تجزیہ کیا تو یہی نکلا، جو بہت بڑا مطلب یہ کہ نگیٹو تھا اسلام کے لیے. میں واضح کر دے رہا ہوں کہ جب عمل جو ہے مخلوق ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم افضل المخلوقات ہیں، اور ابھی دیکھا آپ نے کہ اعمال سینڈ ہو سکتا ہے، اعمال کے ذریعے سے مرحوم کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، ایصال ثواب کر سکتے ہیں، عمل کو سینڈ کر سکتے ہیں. تو اگر مرحومین کے لیے نبی کا وسیلہ لے لیں تو کیسے نہیں مرحومین کی بخشش ہوگی یا فائدہ پہنچا جائے گا. حاصل کلام یہ ایصال ثواب کا جو کانسیپٹ ہے، چاہے مالی عبادت ہو یا بدنی عبادت ہو، ہر دو مرحومین کو سینڈ کیا جا سکتا ہے. اور جہاں کہیں بھی اس قسم کی آیتیں ہیں کہ اپنا عمل کام آئے گا، اس سے مراد کمپلسری ہے، یعنی انسان کا اپنا ذاتی عمل وہ تو کمپلسری کام آئے گا، چاہے اچھا ہو یا برا ہو اس کی جزا اور سزا ملے گی. لیکن اگر زندہ مردوں کو سینڈ کرے، ایصال ثواب کرے، تو بہرحال اس کو وہ سینڈ ہوگا. اپنا عمل بھی اپنے میں فرض کیجئے ابھی عصر کی نماز پڑھے اور نماز پڑھ کر کے ہم دعا کریں اللہ جو پڑھا میں نے اس کا ثواب مجھے بھی عطا فرما اور میرے مرحومین کو بھی عطا فرما. تو یقیناً اللہ کے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں. کیا آپ کو وہ حدیث پاک یاد نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص نے سوال کیا تھا، یا رسول اللہ کہ حج کرنا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ یہ حدیث پاک ہے کہ من نظر الی امہ، جس نے اپنی ماں کی طرف رحمت بھری نظر سے دیکھا اس کو حج مبرور کا ثواب ہے، حج مقبول کا ثواب ہے. تو سوال کر بیٹھے کہ یا رسول اللہ کیا مگر اگر 100 بار بھی دیکھیں گے تو کہ 100 حج کا ثواب ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل 100 حج کا ثواب ملے گا، مقبول 100 حج کا ثواب ملے گا. اللہ اکبر و اللہ اطیب کا جملہ ہے، یعنی اللہ بہت بڑا ہے. وہاں کوانٹٹی کا پہلو نہیں ہے، وہاں تو بس دینے ہی ہے. کتنا دے گا وہ جتنا وہاں ہوتا ہے جو کوانٹٹی والا ہو. اللہ تو ایک کوالٹی ہے، کوانٹٹی ہے ہی نہیں، وہاں عدد و شمار کا پہلو ہی نہیں. لا یعد لا یحد، نہ عدد کیا جائے گا، نہ شمار کیا جائے گا، نہ حد کیا، نہ محدود ہوگا. اللہ تعالیٰ لا یحد، غیر محدود اس کی ذات ہے. اس لیے یہ کہنا کہ بس ہم کریں گے ہم ہی کو ہم ملے گا، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ انسانی اخوت، بھائی چارگی، ایک دوسرے سے معاونت، یہ سب کا پہلو ہی ختم ہو جائے گا اسلام میں. تو پھر انسان آیا مر گیا چلا گیا، یہ پہلو کیسے؟ تعاونوا علی البر والتقوی، یہ ایک دوسرے کی مدد کرو. اچھا فرض آپ کریں کہ ایک فقیر آپ کے گھر میں آیا، اگر آپ نے اس کو 10 روپے دے دیا، انہوں نے آپ کو دعا دیا، کیا آپ کو ثواب نہیں ملے گا اس دعا کا؟ اور یہ جو آپ نے مالی تعاون کیا، کیا آپ کو ثواب نہیں ملے گا؟ آپ کو ثواب ملے گا، یہاں بھی ملے گا اور وہاں بھی ملے گا. ثواب اور جزا اور سزا کا معاملہ تو وہی ہے. بہرحال کانسیپٹ بتا دیا میں نے کہ مالی اور بدنی عبادت اپنی مرحومین کو اسحال اور سینڈ کر سکتے ہیں. قرآن پاک سورہ حشر میں نے بتا دیا، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اسی طرح حدیث مسلم سے بھی بتا دیا. یہ وحید الدین خان صاحب
علیہ ما یستحقہ انتقال کر چکے ہیں. اب جو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کر رہا ہوگا وہ جان رہے ہوں گے. لیکن میں تمام امت مسلمہ مرحومہ سے ہی کہوں گا کہ آپ ایسی فکروں کے دام فریب میں ہرگز نہ آئے اور بہرحال اپنے مرحومین کو یاد کریں. ایک حدیث پاک میں اس سلسلے میں بہت بڑی اہم ہے، اس لیے اچانک یاد آ گئی تو میں پیش کر دیتا ہوں کہ وہ بڑی اچھی حدیث پاک ہے. ہاں، صحیح مسند احمد کی حدیث ہے، والیوم 3165 میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اعمالکم تعرض علی اقاربکم وعشائرکم من الاموات. کیا کہنا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک تمہارے اعمال تمہارے رشتہ دار اور خاندان کے مردوں پر پیش کیا جاتا ہے. کیا ہے، ایک دم صراحتاً ہی ہے، پیش کیے جاتے ہیں. اگر یہ عمل اچھے ہوں تو انہیں خوشی ہوتی ہے، اور اگر اچھے نہ ہوں تو وہ اللہ سے یوں دعا کرتے ہیں، اے پروردگار انہیں اس وقت تک موت نہ دے جب تک کہ تو انہیں ہدایت نہ دے جس طرح تو نے ہمیں ہدایت دی. اور کر رہے ہیں آپ. اب اس میں اتنی وضاحت اور صراحت ہے کہ پیش کیے جاتے ہیں تو کلیئر بات ہے. اور مسند احمد والیوم 3 میں ہے، یہ پیش کیے جاتے ہیں. یہی تو ہے کہ نہیں اپنا عمل اپنے پاس، بس ان کا عمل ان کے پاس، ایسا نہیں ہے. دعا کرتا ہوں کہ مجھے امید ہے کہ آپ کلیئر ہو گیا ہوگا معاملہ. خصوصاً خواجہ فرید شفیع صاحب، آپ کا ذہن بھی متشفی ہو گیا ہوگا اور غیروں تک بھی یہ بات پہنچائیے. اللہ سبحانہ اہل سنت و جماعت کو تابندگی نصیب فرمائے اور تمام افراد اہل سنت کی حفاظت و مدد فرمائے. ہم سب کو ایک اور نیک بنائے، عقیدہ توحید اور رسالت کی ریئلٹی اور اس کی اصول اور فروع پر مکمل طور پر کاربندی نصیب فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.